رحمان کا رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رحمان کا رمضان سیزن 2 لے کر رضیہ ملک حاضر ہے اور سلام عرض کرتی ہے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا، سنا، لائک کیا، شیئر کیا، ہم آپ کی شکر گزار ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ ہمارا یہ پروگرام ہے جو کہ 30 رمضان تک آپ دیکھیں گے، موضوع ایک ہی ہے، اہل بیت تاریخ کے آئینے میں۔ تو آج کے ہمارے پاس جو نعت خواں ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ نعت خواں بھی ہیں میرے ساتھ، ہمارے کمپیر بھی ہیں، کیمرہ مین بھی ہے علی حیدر شاہ صاحب، اور ہمارے ساتھ جو عالم صاحب موجود ہیں قاری محمد جاوید صاحب، یہ کنٹینیو آپ کو اہل بیت کے بارے میں سٹوری سنا رہے ہیں۔ اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں قاری صاحب سے کہوں گی کہ وہ تلاوت قرآن پاک ہمیں سنائیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے قاری صاحب۔ تو میں گزارش کروں گی شاہ علی حیدر سے وہ نعت رسول مقبول ہمیں سنا کر ہمارے دلوں کو منور کریں۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ، اور آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی، اس کا بھی بہت شکریہ۔ تو جو کہ ٹاپک ہے آپ نے بولا اہل بیت کے حوالے سے، تو اسی حوالے سے میں کلام پڑھنا چاہوں گا۔ مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے، میرے دروازے تے لکھیا، میرے دروازے تے لکھیا، پنجاں پاراں دا نام ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے، وضو اکھیاں دا ہو جاوے، حرم دی دید جد ہووے، وضو اکھیاں دا ہو جاوے، حرم دی دید جد ہووے، کسے مولا مومن دی دعا کوئی نہ رد ہووے، سکھاں دا چن روے چڑھدا، سکھاں دا چن روے چڑھدا، دکھاں دا ہر دن پراں ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے
اتے علماء دی چھاں ہووے. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ. یہ تھے جی علی حیدر صاحب جنہوں نے ہمیں کلام سنایا. اور اب میں گزارش کروں گی ہمارے جو پروگرام کا موضوع ہے اس کے حساب سے ہمارے قاری جاوید صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اپنی گفتگو آغاز وہیں سے کریں گے جہاں پہ کل ہم نے چھوڑا تھا. جی بسم قاری صاحب. اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی، آپ کی جب شہادت ہوتی ہے تو آپ کو جب شہید کر دیا گیا تو اس وقت جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے ان کا موقف تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب کیا جائے. جی. لیکن حضرت علی اس کا انکار کر رہے تھے کہ جی میں نے خلافت قبول نہیں کرنی. اور اس وقت کیا ہوا کہ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو جو فتنے تھے، جو فتنہ خوارج تھے، انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا. شہر کا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا. تو جب حالات کو دیکھا، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا، حکمت و دانائی کے مالک تھے. بے شک. آپ نے حکمت دیکھی اور جب آپ نے حالات حاضرہ کو دیکھا تو آپ نے خلافت کو قبول کر لیا. اور یہ خلافت مدینہ میں ہوئی. اور پھر جتنے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے سب نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی. ماشاء اور ناظرین کرام، جب بیعت کر لی تو فتنہ تو پہلے ہی کھڑا ہوا تھا. کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کی خلافت پر راضی نہیں تھے، اور کچھ جو ہے وہ اور معاملات میں لگے ہوئے تھے. تو اس کے بعد یہ سن 35 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب 35 میں آپ نے خلافت قبول کی. تو جب 36 آتا ہے تو اس میں ایک جنگ ہوتی ہے جسے جنگ جمل کہتے ہیں. 1 سال کے بعد. ہاں جی، جنگ جمل جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 1 سال کے بعد، 36 میں ہوتی ہے. اس میں حضرت علی ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت طلحہ، ٹھیک ہے، حضرت ابو عبیدہ، دیگر صحابہ کرام، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ لوگ ہوتے ہیں. اس جنگ میں کافی جو ہے وہ نقصان تو ہوتا ہے، لیکن اس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر دونوں شہید ہو جاتے ہیں. اور یہ جنگ جب ختم ہوتی ہے تو پھر حضرت عائشہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحفاظت طریقے کے ساتھ اپنے گھر بھیج دیتے ہیں. یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں ناظرین، ایک فتنہ جو ہے نا وہ بند ہوتا ہے، دوسرا پھر شروع ہو جاتا ہے. جب اس جنگ سے نکلے جی تو 37 میں ایک جنگ اور شروع ہوگی جسے جنگ صفین کہتے ہیں. اچھا. اس میں جو خارجی لوگ تھے، جو دیگر لوگ تھے، انہوں نے جناب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا، مقابلے میں کھڑا کر دیا، دونوں کو مقابلے میں کھڑا کر دیا. تو یہ کئی ماہ جو جنگ جاری رہی، اس میں بے شمار صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے. حکمت عملی کے ساتھ حضرت علی نے بہت زور لگایا کہ کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے نا وہ خاتمہ ہو جائے، مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے. لیکن وہ جو خوارجی لوگ تھے وہ چیز کو نہیں پسند کرتے تھے. پھر ناظرین کرام، آپ جب ہسٹری پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب یہ جنگ عروج پہ پہنچی، یہ جنگ جب عروج پہ پہنچتی ہے تو کچھ لوگوں نے قرآن کو نیزے پہ چڑھا لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز اس چیز کا واسطہ ہے. جب حضرت علی کے جو حواری تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، دوست تھے،
جب کافی آپ کا یعنی کہ بھی نقصان ہو چکا تو اس طرف سے انہوں نے جناب جب دیکھا کہ یہ کام مزید اور خراب ہو رہا ہے، ہار رہے تھے نا وہ لوگ ہاں اس جی، میں. تو انہوں نے پھر وہ قرآن کو نیزوں کے اوپر لے کے آئے. انہوں نے کہا جی صرف اللہ کا حکم، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم. تو حضرت علی کے ساتھ کچھ لوگ تھے تو وہ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن کا حکم آ گیا، یہ قرآن کا واسطہ دے رہے ہیں تو پیچھے ہٹ جاؤ. وہ پیچھے ہٹ گئے. وہاں پہ پھر حضرت علی کی جو جماعت تھی، جو ایک یعنی کہ جو گروپ تھا، اس کے اندر کافی نقصانات ہوئے. اور پھر بالآخر ناظرین کرام، یہ بہت بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوتی ہے، صرف آپ کو ایک سیر حاصل گفتگو کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کو بس صرف آپ کے ذہن میں چیزیں آ جائیں. تو ناظرین کرام، اس کے بعد رمضان المبارک کے اندر 17 رمضان یا 19 رمضان دو قول ملتے ہیں، دو روایات ملتی ہیں کہ ایک بندے نے آپ پر حملہ کر دیا، عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر حملہ کر دیا. اور ناظرین کرام 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہے. انشاءاللہ ہم 21 رمضان المبارک کو آپ کے کچھ فضائل بیان کریں گے، لیکن یہ میں نے احتیاطاً جو ہے نا وہ آپ کو، کیونکہ آج آپ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کی خلافت کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے مختصر جو ہے نا وہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی کا دور خلافت اور آپ کے دور میں فتنے. تو ناظرین کرام، میں وہی کل والی بات آپ کو پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت شروع سے لے کر آخر تک، کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی جنگ ہو، کوئی بھی حالات ہو، ہر وقت آپ اہل بیت کو آزمائشوں سے گزرتا ہوا دیکھیں گے. بالکل. ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے. ایک ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسری شروع ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں کہ اہل بیت نے کس طرح استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا. ان تمام کی تمام آزمائشوں کو جو ہے نا وہ سائڈ پہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو استقامت دی اور سرخرو ہو گئے. تو یہ جو کل کا جو ہمارا پروگرام آ رہا ہے وہ آگے حضرت امام حسن کی خلافت کا دور جو ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے. اس میں ایک دو چیزیں بڑی اہم ہیں، بہت ضروری ہے ناظرین کرام، وہ آپ نے لازمی پروگرام سننا ہے تاکہ جو نالج آپ کو مل رہا ہے یہ حقیقی معنوں میں آپ کو یہ پورا علم کا جو ہے نا ایک نچوڑ وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اگر آپ کتابیں پڑھیں گے، ہسٹریاں پڑھیں گے تو اتنی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی جتنی ہم نے آپ کو ٹو دی پوائنٹ بیان کر دیا ہے. ساری چیزیں آپ کے میں نے سامنے رکھ دی ہیں. باقی آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. ہمارے یہ جو آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو آپ لائک بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کمنٹ کر کے بتا دیا کریں، ہمیں مزید خوشی ہوگی. اور اگر ہو سکے تو کم از کم جو ہے نا وہ جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں ان کو یہ ہمارے جو ہوتے ہیں پروگرام ان کو شیئر کر دیا کریں تاکہ ہمیں بھی خوشی ہوگی. جتنے لوگ زیادہ سنیں گے، جتنے لوگ زیادہ شامل ہوں گے، یہ ہے کہ ایک ہماری ایک حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ ہم اس کو بہتر سے بہتر کرتے آئیں گے. جو پچھلا ہمارا ایک پروگرام تھا پچھلے سال کا، اس کو ہم نے کیا، کچھ کمیاں خامیاں تھیں، اس بار ہم نے اس کو دور کر دیا ہے اور بہترین پروگرام لے کے آئے ہیں آپ کے سامنے. اور ناظرین کرام، جب نیکسٹ رمضان آئے گا، جب اگلا رمضان آئے گا، جب سیزن 3 آئے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے بھی بہترین اور اعلیٰ قسم کا پروگرام ہم لے کے آئیں گے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو دیکھتے رہیے رضیہ ملک پروڈکشن میں پروگرام رحمان کا رمضان سیزن 2. اور آخر میں ہم علی حیدر سے کہیں گے کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار
ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رحمان